گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی، لیکن کس چیز میں خلیفہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا کس چیز میں؟ لفظ میں بھائی، یعنی وہ کلام وہ جس پر تکلم کیا گیا ہے، جس پر تلفظ کیا گیا ہے، وہ عربی قوانین کے اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے وہ کلام کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، بس حقیقت ممکن ہو یا حقیقت ممکن نہ ہو، بس کلام جب صحیح ہے تو اب مجازی معنی کی طرف جانا صحیح ہے، مجازی معنی کی طرف جانا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے اعتبار سے، یعنی اگر حقیقی معنی لینا صحیح ہوگا تو پھر کسی معنی کی وجہ سے اسے لے نہیں سکتے تو پھر مجازی معنی لیں گے، اور اگر حقیقی معنی ہی لینا صحیح نہیں بنتے تو پھر مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ مجاز فرع ہے حقیقت کی، اور حقیقی معنی جب ممکن نہیں ہے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے اور کلام لغو ہو جائے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس پر کئی مثالیں گزری تھیں بھائی۔ ایک مثال یہ گزری تھی، ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا، اور وہ اس سے عمر میں بڑا ہے، کیا کہا؟ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور ابنی کا ایک حقیقی معنی بیٹا ہونا اور ایک مجازی معنی کیا کہ یہ آزاد ہے بھائی۔ اب یہاں پر ھذا ابنی ترکیب صحیح، نحوی اعتبار سے ھذا مبتدا، ابنی مضاف الیہ مل کر اس کی خبر، تو یہ تکلم اس پر صحیح ہے، یہ عربی عبارت صحیح، کلام صحیح، لہذا اور حقیقت تو ہو نہیں سکتی کہ وہ اس کا بیٹا ہو، تو لہذا آپ کس کی طرف جائیں گے جب الفاظ صحیح؟ امام صاحب کے نزدیک مجاز کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں یہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو اب مجازی معنی کی طرف بھی، جب یہ غلام اس سے بڑا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ باپ سے چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ حقیقی معنی ممکن نہیں، جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی جو ہے آزادی، وہ بھی اس سے مراد نہیں لی جا سکتی، اور یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ آزاد نہیں ہوگا۔ اس پر کی اشکال کیا گیا تھا، اشکال ذکر ہوا تھا بھائی کہ امام صاحب کے نزد امام صاحب پر اشکال ہوا کہ آپ نے کہا کہ اگر لفظ صحیح ہوں تو مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں، آپ کا اپنا ضابطہ خود ہی توڑ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جس کا نسب معروف ہے، ھذہ ابنتی، یہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے۔ آپ اس سے حقیقی معنی کیا ہے؟ بیٹی ہونا، اور مجازی معنی اس کا کیا ہے؟ طلاق۔ مجازی معنی کیا ہے؟ طلاق۔ تو حقیقی معنی یہاں پر عربی عبارت صحیح، ترکیب صحیح، ھذہ مبتدا، ابنتی اس کی خبر، تو عربی عبارت صحیح تو اور لیکن حقیقت ممکن نہیں، تو کس کی طرف جانا چاہیے؟ مجاز کی طرف جانا چاہیے، لیکن آپ اس سے مجاز کی طرف نہیں جاتے اور طلاق کا حکم اس پر نہیں لگاتے، تو یہ آپ نے اپنے ہی قانون کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اب ترکیب صحیح ہے اور جواب کے مطابق ترکیب صحیح ہے تو پھر کیا لے سکتے ہیں؟ مجازی معنی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ترکیب صحیح ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجازی معنی کا ارادہ صحیح۔ جواب کیا دیا تھا مولانا؟ اس لیے مجازی معنی کا ارادہ نہیں، کہ اس کے لیے شرط یہ ہے مولانا کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان منافات نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے درمیان منافات ہو تو پھر مجازی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے، جیسے مولانا منافات ہے آگ اور پانی کے اندر بھائی، آگ بول کر پانی مراد نہیں لے سکتے اور پانی بول کر آگ نہیں، تو یہاں بھی بیٹی ہونا یہ منافی ہے طلاق کے، اس لیے بیٹی بول کر طلاق مراد، یہ منافی اس لیے ہے مولانا کہ بیٹی کے طلاق حکم ہے نکاح کا، طلاق کب دی جائے گی؟ جبکہ پہلے کیا ہو؟ نکاح ہو، اور بیٹی کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تو بیٹی ہونا نکاح سے منافی، جب نکاح کے منافی ہے نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر پھر اشکال ہوا کہ یہاں پر اگر ایسی بات ہے تو ھذا ابنی جو پہلا مسئلہ آپ نے ذکر کیا غلام والا، وہاں بھی تو آپ نے بیٹا بول کر کیا مراد لیے؟ آزادی مراد لی،
حالانکہ آزاد بیٹا ہونا اور آزادی ایک دوسرے کے منافی ہیں، اس لیے کہ آزادی حکم ہے مملوک ہونے کا، غلام ہونے کا، اور بیٹا ہو تو غلام کسی کا، بیٹا غلام نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹا غلام نہیں ہو سکتا تو پھر آزادی کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب کیا دیا تھا کہ نہیں بھائی، بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافی نہیں، جب مملوک ہونے کے منافی نہیں تو آزاد ہونے کے بھی منافی نہیں۔ مملوک ہونے کے منافی اس لیے نہیں کہ مثلا بیٹا جنگ میں کیا بھائی، جنگ میں شرکت کی، مخالف نے پکڑ لیا، دشمن نے قیدی بنایا، غلام بنا دیا، اور پھر وہ بکا اور باپ نے خرید لیا، تو باپ کے لیے کیا ثابت ہوئی؟ ملکیت ثابت ہوئی، اور لیکن پھر فوراً ہی وہ خود بخود آزاد ہو گیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من ملک ذا رحم محرم فہوا حر، یا من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو دیکھو مالک بنا، اگرچہ ایک آن کے لیے بنا، لیکن ملکیت ثابت ہوتے ہی حدیث کیا ہے؟ صادق ہے، جو مالک بن جائے اپنے ذو رحم محرم کا تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ تو یہ مالک بنا اور بنتے ساتھ ہی فوراً بیٹا کیا ہو گیا؟ تو دیکھا باپ بھی ہے اور کیا بیٹا اس کا مملوک بھی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مملوک بھی بن گیا۔ تو بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافی نہیں۔ تکرار کرو بھائی، اچھی طرح تکرار کرو بھائی۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارت، یہ فصل ہے مولانا استعارے کے طریقے کے پہچاننے کے بارے میں، استعارے کا طریقہ پہچاننے کے بارے میں۔ بھئی استعارہ ایک ہے لفظ استعارہ، ایک ہے لفظ مجاز۔ یاد رکھو علماء اصول فقہ کے نزدیک استعارہ اور مجاز مترادف ہیں۔ مجاز کس کو کہا جاتا تھا بھائی؟ لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز، یعنی لفظ بولنا اور کون سا معنی مراد لینا؟ غیر موضوع لہو۔ کون سا معنی مراد لینا؟ یہ مجاز ہے، اور یہی استعارہ بھی ہے۔ لفظ کو استعمال کرنا کس کے اندر معنی ہے؟ غیر موضوع لہو میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز کہلاتا ہے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ علماء اصول فقہ کے نزدیک، علماء اصول فقہ کے نزدیک۔ جبکہ علم بلاغت والے ان کے نزدیک استعارہ مجاز کی قسم ہے، استعارہ مجاز کی قسم ہے، استعارہ مجاز کی قسم ہے۔ بھئی علم بلاغت والے، علم معانی، علم بیان والے وہ کیا کہتے ہیں بھئی؟ استعارہ مجاز کی، اور مجاز کی کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا۔ مثلا اسد بول کر کیا مراد لینا؟ بہادر آدمی۔ اسد تو وضع ہے حیوان مفترس کے لیے، شیر ایک درندہ ہے اس کے لیے وضع ہے، لیکن کس کے لیے آپ نے استعمال کر دیا؟ بہادر آدمی کے لیے۔ تو یہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں، تو یہ مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر یہ مجاز دو قسم پر ہے مولانا، دیکھو ایک ہے معنی موضوع لہو، ایک ہے معنی غیر موضوع لہو۔ آپ لفظ کو معنی موضوع لہو کے بجائے کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ غیر موضوع لہو میں۔ تو دونوں میں کچھ اتصال ہونا چاہیے، کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ بغیر مناسبت کے کر سکتے ہیں؟ بغیر مناسبت کے تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں ضرور کچھ نہ کچھ مناسبت اور کچھ اتصال ہوگا۔ اب اگر یہ اتصال اور یہ علاقہ جو ہے تشبیہ کا ہو تو یہ ہے استعارہ، اور اگر یہ علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو یہ ہے مجاز مرسل ان کے نزدیک۔ کیا بات ہوئی؟
دوبارہ سن لو غور سے. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کس میں استعمال کرنا معنی ہے؟ بھائی اس کو تو وضع کیا گیا تھا، اس معنی کون سا معنی ہے؟ یہ ہونا کس میں چاہیے؟ موضوع لہو میں، لیکن کر کس میں رہے آپ؟ غیر موضوع لہو میں. اس کے لیے تو اس کو وضع نہیں کیا گیا. تو جب ایک غیر معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو معنی حقیقی میں اور معنی مجازی میں کچھ تعلق ہونا چاہیے. بغیر تعلق کے تو ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ایک کا لفظ کس کے لیے استعمال کر لیں دوسرے کے لیے استعمال. تو دونوں میں تعلق ہوگا، کچھ علاقہ ہوگا. اب وہ تعلق تشبیہ والا ہے تو پھر یہ والا مجاز کیا کہلائے گا؟ استعارہ. اور اگر تشبیہ کا علاقہ اور اتصال اور نسبت نہیں ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ مجاز مرسل کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مجاز مرسل کہلائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ کس کے نزدیک ہے؟ علم بلاغت. تو ان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے. مجاز دو قسم پر ہے، ایک استعارہ اور ایک مجاز مرسل. استعارہ وہ جن میں معنی مجازی اور حقیقی میں کون سا تعلق ہو؟ تشبیہ والا. اور مجاز مرسل وہ کہ جہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیہ والا تعلق نہ ہو، تشبیہ والا تعلق نہ ہو. جبکہ مجاز مرسل میں اور علاقے ہوں گے. کل بول کر جز مراد ہوگا، کبھی جز بول کر کل مراد ہوگا. بھائی جیسے قرآن میں ہے ہاں یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. تو دیکھا ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں. بھائی انگلیاں ڈالتے ہیں یا پورے اگلے؟ بھائی انگلی پوری کان میں جا سکتی ہے؟ بھائی نہیں. تو کل بول کر کیا مراد ہے؟ جز مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کبھی جز بول کر کیا مراد ہوتا ہے؟ کل. کبھی ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے، کبھی مظروف بول کر ظرف مراد ہوتا ہے. آپ سے کوئی کہتا ہے پانی پی لیجئے، آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے. میں نے ایک گلاس، بھئی آپ نے گلاس پیا یا پانی پیا ہے؟ لیکن آپ کہہ تو رہے ہیں میں نے گلاس پی لیا ہے. جی پیا تو پانی ہے لیکن وہ گلاس اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. تو ظرف بول کر کیا مراد ہے؟ مظروف. یا آپ بھی عام استعمال کرتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. بھائی یہ تقریباً 25 علاقے علماء نے شمار کیے ہیں جو آئندہ آپ پڑھیں گے اگلے سال کتابوں میں. بھائی تو یہ مجاز مرسل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو ان کے نزدیک، علم بلاغت والوں کے نزدیک استعارہ قسم ہے کس کی؟ مجاز. جبکہ علم اصول فقہ اصولیین جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ مجاز اور استعارہ کیا ہیں؟ مترادف ہیں. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی ہے غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا. اور استعارہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی ہے غیر، وہی ایک مترادف ہے. دیکھیے بھائی کتاب دیکھیے. فصل فی تعریف طریق الاستعارتی. یہ فصل ہے مولانا استعارے کے طریقے کے پہچاننے میں کہ استعارہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہوگا. اعلم ان الاستعارت فی احکام الشرع مضطردۃ. مضطردہ کا معنی عام بھائی، شائع، رائج، مستعمل. جان لے تو کہ استعارہ جو ہے احکام شریعت کے اندر مضطردۃ عام ہے، شائع ہے، رائج ہے. بطریقین، دو طریقوں پر. احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. ایک بوجہ پائے جانے اتصال کے، اتصال پائے جانے کی وجہ سے بین العلت والحکم، کس کے درمیان؟ علت اور حکم کے درمیان. والثانی اور دوسرا لوجود اتصال بین السبب المحض والحکم، بوجہ اتصال کے پائے جانے کے سبب محض اور حکم کے درمیان. بھئی پہلے یہ سمجھ لو علت کسے کہتے ہیں، سبب کسے کہتے ہیں. علت وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو بغیر واسطے کے. علت وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو بغیر واسطے کے.
علت وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو بغیر واسطے کے، اور وہ شے اس کا معلول ہے بھائی، وہ شے کیا کہلاتی ہے؟ معلول کہلائے گی، اس کا معلول ہے۔ مثلا بھائی سورج جب بھی نکلے گا دن ہوگا، تو سورج کا نکلنا ہے علت اور دن کا ہونا ہے معلول۔ سورج کا نکلنا کیا ہے؟ علت۔ سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا؟ دن ہوگا۔ سورج جب بھی نکلے گا دن ہوگا۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج جب بھی نکلے گا دن، تو یہ سورج کا نکلنا ہے علت اور دن کا ہونا ہے معلول۔ سورج کا نکلنا علت ہے اور دن کا ہونا، تو جب بھی علت پائی جائے گی کیا پایا جائے گا؟ معلول بھی پایا جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے علت تو پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے؟ ایسا سورج نکلے اور دن نہ ہو، جب بھی علت پائی جائے گی فوراً کیا پایا جائے گا؟ معلول بھی پایا جائے گا۔ تو علت وہ ہے جو مفضی ہو الی الشیء بغیر واسطے کے۔ بھئی سورج کے نکلنے سے دن ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہے؟ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور سبب وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو واسطے کے ساتھ، جو مفضی الی الشیء ہو واسطے کے ساتھ۔ جلدی جلدی لکھو گے، جو مفضی الی الشیء ہو واسطے کے ساتھ۔ اس کی مثال بہترین ایک شعر لکھ لیجئے بھائی۔ مگس کو باغ میں جانے مت دینا، مگس کو باغ میں جانے مت دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ بھئی مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اب سنو بھئی، شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا کہ ناحق بیچارے پروانے کا کیا ہو جائے گا؟ خون ہو جائے گا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہد کی مکھی کے جانے سے کوئی پروانے کا خون ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، لیکن سبب ہے کہ درمیان میں کئی واسطے آتے ہیں۔ دیکھو شاعر کہتا ہے یہ اس کی وجہ سے پروانے کی موت اس لیے آئے گی کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو وہ کیا کرے گی بھائی؟ وہ باغ کے اندر جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی وغیرہ، تو شہد بنائے گی، اس کے لیے چھتا بنائے گی بھائی۔ کیا کرے گی؟ چھتا وغیرہ بنائے گی اور پھر پھولوں کا رس چوسے گی اور اس سے چھتے کے اندر شہد بنائے گی بھائی۔ جب شہد اس میں بنا لے گی، حضرت انسان کو پتا چلے گا کہ فلاں جگہ شہد ہے بھائی، وہ فوراً پہنچے گا، جو چھتے کو اتارے گا بھائی، شہد کو نکال کر اس میں سے محفوظ کر لے گا، اور جبکہ چھتے جو ہے اس سے وہ موم بنا لے گا، اور موم بنا لے گا، پھر اس سے موم بتی بنا لے گا، اور پھر اس موم بتی کو وہ جلائے گا، اور جب جلائے گا آگ ہوگی، شمع ہوگی، تو پروانے آئیں گے اور بے اختیار بیچارے کیا ہو جائیں گے؟ بیچارے اس میں جل کر مر جائیں گے۔ تو دیکھا مکھی کا جانا سبب ہے کس چیز کا؟ پروانے کی، لیکن براہ راست ہے یا کئی واسطے ہیں بیچ میں؟ کئی واسطے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھو یہ سبب ہے پروانے کے جلنے کا۔ مکھی کا جانا سبب ہے کس کے لیے؟ پروانے کے جلنے کا سبب ہے، اور درمیان میں کئی واسطے ہیں۔ کتنی لمبی تفصیل میں نے بتائی، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، آخر میں آ کے جب آگ جلے گی اور پروانہ آ کر کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا۔ تو کبھی سبب زیادہ ہوتے ہیں، واسطے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی صرف ایک واسطہ ہوتا ہے بھائی، ہوتا واسطہ ضرور ہے۔ تو علت اور معلول میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن سبب اور مسبب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شہد کی مکھی کا جانا یہ ہے سبب، اور وہ پروانے کا جلنا کیا ہے؟ مسبب۔ تو سبب اور مسبب میں واسطہ ہوگا بھائی ہمیشہ۔
اگر واسطہ درمیان میں نہ ہو تو وہ پھر سبب نہیں مولانا، وہ تو کیا ہے؟ علت ہے، علت معلول ہے. اور اگر واسطہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ سبب مسبب ہے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. اب یاد رکھو علت اور معلول میں استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے، جبکہ سبب اور مسبب میں استعارہ ایک طرف سے جائز ہے. دونوں طرف سے کیسے جائز ہے؟ بھائی علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں. اصل بول کر فرع بھی. اصل کون ہے؟ علت. اور معلول کیا ہے اس کی؟ فرع. تو اصل بول کر کیا مراد لے سکتے ہیں؟ فرع بھی. اور فرع بول کر اصل بھی. علت بول کر معلول بھی اور معلول بول کر علت بھی مراد. لیکن سبب اور مسبب کے اندر ایسا نہیں. وہاں سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے، یعنی اصل بول کر فرع تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے. مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کس طرح ہے استعارہ احکام شریعت کے اندر؟ علت اور معلول میں استعارہ دونوں. علت اور معلول میں استعارہ علت بول کر کیا مراد ہو سکتا ہے؟ حالانکہ علت کا معنی کوئی معلول ہے، لیکن آپ علت سے کیا معنی کر رہے ہیں؟ معلول والا کر سکتے ہیں بھائی. اور کیونکہ علت وضع ہی کس کے لیے ہے؟ اس معلول کے لیے. اور معلول بول کر کیا مراد لے رہے ہیں؟ علت مراد لے رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے اصل ہے، وہ بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن سبب مسبب میں سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثالیں آئیں گی، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. تو کہتے ہیں جان لے استعارہ احکام شریعت کے اندر شائع ہے، عام ہے بطریقین، دو طریقوں پر. احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم. ایک کس وجہ سے مولانا؟ بوجہ اتصال کے پائے جانے کے، تعلق کے پائے جانے کے. کس کے درمیان؟ علت اور حکم کے درمیان. جب بھی علت پائی جائے گی معلول یعنی اس کا حکم بھی پایا جائے گا. تو دونوں میں اتصال ہوا بھائی. والثانی، بھائی دیکھو میں نے کہا تھا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ہمیشہ کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا، مناسبت ہوگی. تو یہاں دیکھو مناسبت ہے یا نہیں؟ ایک علت ہے، دوسرا اس کے لیے کیا ہے؟ معلول. ایک سبب ہے، دوسرا اس کے لیے کیا ہے؟ مسبب ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مناسبت موجود ہے بھائی. تو ایک یہ کہ لوجود الاتصال بین العلت والحکم، وجہ اتصال کے کس کے درمیان؟ علت اور حکم. حکم کیا ہے؟ اس کا معلول ہے. والثانی لوجود اتصال بین السبب المحض والحکم، اور دوسرا بوجہ اتصال کے پائے جانے کے کس کے درمیان؟ سبب محض اور حکم. یعنی سبب اور مسبب کے. سبب اور بھئی سبب محض کہا اس لیے کہ سبب کبھی کبھار علت کو بھی مجازن سبب کہہ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سورج کا نکلنا سبب ہے دن کے ہونے کا، حالانکہ سورج کا نکلنا یہ سبب تو نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ علت ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن علت کو کبھی مجازن کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سبب بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو سبب محض کہا تاکہ مجازی معنی مراد یہاں پر نہیں ہے بلکہ سبب محض ہو جو علت نہ ہو. تو کبھی سبب محض اور مسبب میں بھی اتصال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے استعارہ جائز ہے. کیا ہے استعارہ؟ استعارے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ دونوں میں مناسبت چاہیے. تو جیسے علت اور معلول میں مناسبت ہے، سبب اور مسبب میں بھی کیا ہے؟ تو فالاول منہما، پس ان دونوں میں سے جو پہلا ہے وہ کون سا ہے؟ اتصال بین العلت والحکم. یوجب ای یثبت، وہ ثابت کرتا ہے صحت الاستعارت من الطرفین، استعارے کے صحیح ہونے کو من الطرفین دونوں طرف سے. وہ ثابت کرتا ہے کیا؟ استعارے کا صحیح ہونا کس طرف سے؟ یعنی علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر. والثانی یوجب صحتها من احد الطرفین، جبکہ ثانی ثابت کرتا ہے استعارے کے صحیح ہونے کو ایک جانب سے. بھئی کون سی جانب ہے؟ خود بتلا رہے ہیں. وہ استعارۃ الاصل للفرع، اور وہ استعارہ ہے اصل کا کس کے لیے؟ یعنی اصل سے کیا مراد؟ سبب. فرع سے کیا مراد؟ مسبب. تو سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے.
مثال الاول پہلے کی مثال بھئی جہاں اتصال بین العلت والحکم ہے، یعنی علت اور معلول میں جو اضافی ما اس صورت میں اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر، ایک دو ضابطے لکھ لیں بھئی. ملکیت تقاضا کرتی ہے، ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں، ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں. لکھ لیا جی. دوسرا ضابطہ لکھیں. شراء تقاضا کرتا ہے، شراء تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترکہ، شراء تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترکہ عقد میں، عقد میں کہ ملکیت مولانا تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں. ملکیت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع مملوک کا ملک میں. عرف کے اندر مولانا، عرف کے اندر کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی ملک میں جمع ہو جائے. عرف میں کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی ملک میں جمع ہو جائے. ایک شخص کہتا ہے میں غلام کا مالک ہوں، کیا معنی؟ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع ہے، پورا غلام اس کی ملکیت میں. اگر آدھے غلام کا مالک ہے تو پھر وہ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں غلام کا، کیونکہ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہے. تو ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا کس میں؟ ملک میں. جبکہ ایک ہے شراء خریدنا، شراء تقاضا نہیں کرتی اجتماع مشترکہ ملک میں. جو چیز خریدی گئی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ آپ خریدنے والے آپ کیا کہلائیں گے؟ مشتری. جس چیز کو خریدا ہے وہ کیا ہے؟ مشترا. تو شراء تقاضا نہیں کرتا اجتماع مشترکہ ملک میں. کسی چیز کا خریدار آپ کو خریدنے والا اسی وقت نہیں کہا جائے گا کہ جب وہ سارا مشترا آپ کے ملک میں جمع ہو جائے، بلکہ شراء تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترکہ عقد میں. کس میں؟ عقد میں اس کو جمع ہونا چاہیے بھائی، عقد میں جمع ہو، اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ نے ایک غلام کو نصف خریدا، غلام کو نصف خریدا، پھر نصف خرید کر بیچ دیا، پھر باقی کا نصف بھی خرید لیا، تو اب سارا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو گیا. اگرچہ متفرق طور پر ہوا ہے لیکن کیا ہوا؟ پورا جمع تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو لیکن کیا ہوا؟ پورا غلام آپ کے عقد میں نصف پہلے آیا تھا اور نصف، تو اب ملک وہ مشترا ملک کے اندر تو اس وقت پورا نہیں، کیونکہ آدھا تو آپ خرید کر کیا کر چکے ہیں؟ بیچ چکے ہیں. لیکن اور اس وقت صرف کتنے کے مالک ہیں؟ آدھے کے. لیکن شراء جو ہے وہ تقاضا کس چیز کا کرتی ہے؟ اجتماع مشترکہ کس چیز میں؟ عقد میں. کہ عقد میں وہ چیز پوری جمع ہونی چاہیے،
اگرچہ متفرق طور پر ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر بھی وہ پورا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو چکا ہے اگرچہ متفرق ہی ہے. پہلے صرف آدھا تھا اور باقی آدھا بعد میں آیا, لیکن عقد میں تو کیا ہوا, پورا غلام جمع ہو گیا اگرچہ متفرق طور پر جمع ہوا پورا اگرچہ. تو اب آپ کو غلام کو کیا کہا جائے گا, غلام خریدنے والا. کیا کہا جائے گا, غلام خریدنے والا کہا جائے گا کہ یہ پورا غلام خریدنے والا ہے, پورا غلام خریدنے والا ہے. کیا ضابطہ ہوا پہلا, ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں, کہ پورا مملوک ملک میں ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں. میں کہتا ہوں میں ایک غلام کا مالک ہوں, میں غلام کا مالک ہوں, یہ اسی وقت میں کہہ سکتا ہوں جس وقت وہ پورا غلام میرے مملوک ہو. پورا غلام کیا ہو, پورا غلام میری ملکیت میں جمع ہو تو میں یوں کہوں گا میں غلام کا مالک ہوں. اگر آدھا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں میں غلام کا مالک ہوں, نہیں, کیونکہ میں ملکیت کی بات کر رہا ہوں, مالک ہوں. اور مالک ہونا کب ہوگا, جب وہ مملوک پورا کا پورا کیا ہوگا. ہاں, اگر میں آدھے کا مالک ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں غلام کا مالک ہوں. میں غلام کا مالک نہیں, کیونکہ وہ تو آدھا ہے, اور میں بات کر رہا ہوں مالک ہونے کی یعنی ملکیت کی. اور ملکیت کیا تقاضا کرتی ہے کہ مملوک پورا کا پورا ملک میں جمع ہونا چاہیے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مالک ہوں. پھر کیا کہہ سکتے ہیں, مالک ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور شرع تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترکہ عقد میں. میں نے کتاب خریدی, یہ میں اسی وقت کہوں گا جب میں نے پوری کتاب خریدی ہو. پوری کتاب, مشترا کیا ہے, میں ہوں مشتری, اور کتاب کیا ہے, مشترا. اور یہ ہے شرع. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, خریدنے کی, شرع کی بات کر رہا ہوں. اور شرع کی بات کر رہا ہوں, میں نے خریدا کس کو, کتاب کو. میں نے کتاب خریدی, یہ میں کب کہوں گا, جی, جب پوری کتاب عقد میں آ جائے, یعنی پوری کتاب کو میں خرید لوں تو پھر کیا کہلاؤں گا, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کتاب. اگر میں نے, یا غلام کی مثال بناؤ, میں پورا غلام خریدوں گا تو اب میں کہہ سکتا ہوں میں نے غلام خریدا. لیکن اگر آدھا خریدا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے غلام خریدا نہیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی. تو شرع تقاضا کرتا ہے کیا, کہ وہ مشترا کیا ہونا چاہیے, جمع ہونا چاہیے. کس کے اندر, عقد میں. اور عقد میں پورا غلام آیا, میں نے تو کتنا خریدا ہے, آدھا. تو لہذا اب میں شرع بھی اس کی نہیں کہہ سکتا کہ میں خریدنے والا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے مثال الاول, پہلے کی مثال مولانا, اور یہ یاد رکھو مولانا, یہ مثال پہلے کی ہے, کس کی, علت اور حکم کی مثال, یعنی علت اور معلول کی مثال. الاول پہلے کی مثال, فیما اس قول میں جب اذا قال اس نے کہا ان ملکت عبدا فهو حر. ایک شخص نے کیا کہا, ان ملکت عبدا فهو حر, اگر میں مالک بنا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے. کس چیز کی بات کی اس نے, مالک ہونے کی. سمجھ میں آیا. اور ملکیت تقاضا کس چیز کا کرتی ہے, اجتماع مملوک کا, کس کے اندر, ملک میں. فَهُوَ حُرٌ فَمَلَكَ نِصْفَ الْعَبْدِ, پھر یہ غلام, یہ کہنے والا نصف غلام کا مالک ہوا کسی طرح. فَبَاعَهُ, اس نے اس کو بیچ دیا, پھر اس کو آدھے کو بیچ دیا. ثُمَّ مَلَكَ نِصْفَ الْآخَرَ, پھر اس نے باقی آدھے کا بھی وہ کیا بن گیا, مالک بن گیا کسی طرح. لَمْ يُعْتَقْ, تو غلام آزاد نہیں ہوگا. اذ لم یجتمع فی ملکہ, اس لیے کہ وہ غلام جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت میں. اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد, اس لیے کہ وہ سارا کا سارا غلام اس کی ملکیت میں جمع
اس نے کیا کہا تھا؟ اگر میں غلام کا مالک بنا تو غلام کیا ہے؟ اور وہ غلام کا مالک بنا ہے، پہلے آدھا خریدا اور اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا، پھر اگلا دوسرا آدھا خریدا۔ اب تو کیا ہوا مولانا؟ پورا غلام اس کی ملک میں ایک وقت میں اکٹھا، مالک تو پورے کا بن گیا لیکن کیا اکٹھا ہوا؟ مالک ملکیت تو کیا تقاضا کرتی ہے کہ پورا کیا ہو؟ پورا مملوک اس کی ملک میں آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اس کا مالک ہوں۔ اب وہ غلام کا پہلا نصف بھی اس کی ملکیت میں آیا تھا، وہ چلا گیا، اور دوسرا بھی آ گیا، تو پورا غلام اس کی ملکیت میں آیا تو ہے لیکن اکٹھا آیا ہے؟ اکٹھا نہیں۔ اور اس نے تو بات کی ہے مالک ہونے کی، اور مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارا کا سارا غلام رہو اکٹھا اس کی ملک میں آئے، پھر غلام آزاد ہوگا، ورنہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ جو نصف ثانی اس کے پاس آیا، بھئی آدھے کا مالک پہلے بن چکا تھا، اب باقی آدھے کا اب مالک بن رہا ہے، تو کیا اب یہ آدھا آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اجتماع مملوک ملک کے اندر نہیں پایا گیا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فَإِذَا قَالَ إِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ، اگر میں مالک بنا غلام کا تو وہ آزاد ہے۔ فَمَلَكَ نِصْفَ الْعَبْدِ، پس وہ کہنے والا مالک بن گیا نصف غلام کا، فَبَاعَهُ، پھر اس کو بیچ دیا۔ ثُمَّ مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر وہ باقی نصف کا بھی مالک بن گیا۔ لَمْ يَعْتِقْ، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ إِذْ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ كُلُّ الْعَبْدِ، اس لیے کہ جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت کے اندر سارا کا سارا غلام، اور اس نے تو ملکیت کی بات کی تھی، اور ملکیت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع، اور یہاں اجتماع مملوک نہیں ہے، اکٹھا سارا نہیں۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ، اگر میں نے خریدا ایک غلام کو، فَهُوَ حُرٌ، تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ إِنِ اشْتَرَيْ، میں نے اگر غلام خریدا تو وہ آزاد ہے۔ اب شراء کی بات آئی، اور شراء کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع مشترا فی العقد میں سارا مشترا آنا چاہیے۔ عقد میں کیا آنا چاہیے؟ اجتماع ملکیت کا تقاضا نہیں کرتی کہ سارا ملکیت میں جمع ہو جائے، بلکہ کس چیز کا؟ کہ عقد میں کیا ہونا چاہیے؟ سارا آنا چاہیے۔ اب فاشترا نصف العبد، اس شخص نے نصف غلام خریدا، فباعہ، اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ ثم اشترا نصف الآخر، پھر خرید دیا کس کو؟ نصف آخر کو، نصف آخر کو۔ عتق النصف الثانی، تو آدھا نصف کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اگر میں نے کیا کیا؟ میں نے غلام خریدا تو وہ کیا ہے؟ اور اس نے بات کی شراء کی، اور شراء کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع عقد میں سارا مشترا جمع ہونا چاہیے۔ اب اس نے آدھا خریدا اور اس کو بیچ دیا، کیا کیا؟ اب پھر بقیہ آدھا خریدتا ہے تو پورا غلام آ گیا یعنی عقد میں؟ جی، تو بھائی شراء خریدنے میں پورا غلام آ گیا ہے، بھائی خریدنے میں کیا آ گیا ہے؟ پورا غلام آ گیا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں مالک بنوں، پورے غلام اکٹھا خریدوں، بس کیا کہا تھا؟ غلام خریدوں۔ غلام کیا کروں؟ نصف پہلے خرید دیا، بیچ دیا، اب باقی نصف بھی خرید دیا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیا ہے؟ غلام خریدنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلام، اس نے غلام خریدا ہے۔ تو بھئی اس نے کہا تھا اگر میں پورا غلام خرید لوں تو آزاد، تو اب کیا پایا گیا جب نصف ثانی کو بھی خرید لیا اس نے؟ پورے غلام کا خریدنا پایا گیا، اور جب پورے غلام کا خریدنا پایا گیا تو اس وقت اس کے پاس کتنا ہے؟ آدھا، وہ آدھا آزاد ہو جائے گا۔ وہ آدھا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ بھائی چلیے بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم۔